تو ایک ہی ہفتے کے اندر اتنا بڑا یو ٹرن، اس کو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کیا کہے گی؟ کیا یہ واقعی یو ٹرن ہے یا پھر آفٹر تھاٹ ہے یا کنفیوژن ہے یا پھر یہ میاں نواز شریف کا واقعی وہی بیانیہ تھا اور آج میاں نواز شریف صاحب کو سائڈ پہ کر کے ایک نیا بیانیہ دیا جا رہا ہے؟ یہ ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی ڈیبیٹ پاکستان کے اندر چل رہی ہے کہ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو جب یہاں پہ لینڈ کریں گے تو کیا وہ مجرم ہوں گے یا پھر وہ قومی لیڈر ہوں گے؟ یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے۔ اور کل سپریم کورٹ پاکستان میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس اس کی سماعت ہے، اور اس کے اندر بھی اب یہ ٹیسٹ ہوگا نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی اور پاکستان کی سیاست کا بھی۔ کل کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے۔ اور اس وقت پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سینیٹر علی ظفر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو علی ظفر صاحب آپ کی طرف آؤں گے۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے، اس کے اندر پی ٹی آئی کا اپنا ایک سٹانس تھا کہ ہمیں بلا وجہ پلگ کر دیا گیا تھا یا کلپ کر دیا گیا تھا سارے معاملے میں، تو اب آپ کا بیانیہ وہی ہے یا پھر آپ ایک نیا نیریٹو لے رہے ہیں، اور اس کیس کا بنے گا کیا؟ آپ دیکھیں، فیض آباد دھرنے والا کیس جو ہے اس میں ایک بڑی ڈیٹیل ججمنٹ آئی تھی، اور ڈیٹیل ججمنٹ میں جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے ایک تو ہسٹوریکل فیکٹس، تاریخی جو واقعات تھے ان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کچھ ہدایات بھی دیں اور کچھ ڈائریکشنز بھی دیں، جو کہ جن کے جب یہ ججمنٹ آ گئی تو اس کے خلاف 3-4 پارٹیز نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی۔ جو پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست تھی اس کا میں ذکر کرتا چلوں، وہ میرٹس پہ نہیں تھی، اس کا میرٹ سے کوئی تعلق نہیں، نہ تب ہے نہ اب رہے گا۔ ہم نے تو صرف ایک اپلیکیشن فائل کی تھی اس حد تک کہ اس میں چلتے چلتے پی ٹی آئی کا بھی ذکر آ گیا تھا، اور پی ٹی آئی کے اس دھرنے کا ذکر آیا تھا 2014 کے دھرنے کے ریفرنس سے۔ اس کے ریفرنس تو ہم نے خالی یہ کہا ہے کہ اس کو ایکسپنج کر دیں، ہم صرف یہی ریکویسٹ کریں گے۔ جہاں تک مین میرٹس کا تعلق ہے، آئی بی نے بھی فائل کی تھی ایک پٹیشن، اور میرا خیال ہے اٹارنی جنرل صاحب کے تھرو اور بھی کی گئی تھیں، اور شاید پیمرا نے بھی کی تھی۔ ان میں سے کچھ تو وڈرا ہو گئی ہیں اور کچھ ایک شاید وڈرا نہیں ہوئی۔ اس کو اگر کل وڈرا نہیں ہوتی تو پھر میرٹس پہ اس کا سماعت، اس ریویو پٹیشن کا سماعت ہوگا، سماعت کی جائے گی کیس کی۔ لیکن میری نظر میں ایک اور میں لیگل پوائنٹ بھی بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ ریویو کی جو جوریسڈکشن ہے بڑی لمیٹڈ ہے، ریویو کا سکوپ بڑا لمیٹڈ ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً 99% جو کیسز ہیں ریویو کے ڈسمس ہو جاتے ہیں۔ تو لگتا یہی ہے، فیصلہ تو کل خیر ہوگا ریویو کا، لیکن اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں اور قانونی سچویشن دیکھیں تو ریویو کے چانسز بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ کل ریویو میرٹس پہ سنا جاتا ہے کہ نہیں، اگر سنا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا علی ظفر صاحب جو پرانا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اسے امپلیمنٹ کروائے گی، پھر یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہیں گے کہ نظر ثانی درخواست جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا یا اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا یا پھر اس کے نیا ورژن آ گیا کوئی، لیکن جو پرانا فیصلہ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ جی، اگر وہ ریویو ڈسمس ہو جاتا ہے جو میرٹس پہ ریویو ہے تو پھر یقینی طور پہ اس کو امپلیمنٹ ہوگا، اور یہی آئین کہتا ہے۔ ہم نے دیکھا ماضی میں کہ ایک ججمنٹ تو نہیں ہوئی امپلیمنٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی تھی الیکشن کے بارے میں، جب کہا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کرایا جائے پنجاب اسمبلی میں، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اب تھوڑی سچویشن چینج ہو گئی ہے، اور اس کیس میں امپلیمنٹ میری نظر میں تو امپلیمنٹ ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہر ججمنٹ امپلیمنٹ آئین یہی کہتا ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن پہ ذمہ داری ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے۔ لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ایک انسٹنس آیا ریسنٹلی جب یہ 14 مئی والی ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوئی۔ تو اب یہ فرمائیے گا، اگر چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ فوری طور پہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے، تو پھر اداروں کے درمیان لڑائی شروع ہونے کا امکان تو نہیں ہے جو بڑی مشکل سے سیٹل ہوئی ہے؟ جی نہیں، دیکھیں پہلے بھی ماضی میں بھی بڑی بڑی ججمنٹس آئی ہیں جو امپلیمنٹ ہوئی ہیں۔ ایسی ججمنٹس بھی آئی ہیں جس میں پرائم منسٹرز کو بھیج دیا، ایسی ججمنٹ بھی آئی جس میں سٹنگ گورنمنٹ کو بھیج دیا گیا۔ تو امپلیمنٹ ہوتی ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹس، اور یہ ہمیں شک نہیں رکھنا چاہیے یا ہمیں اس پہ ڈبیٹ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی۔ ایک انسٹنس جس طرح آ گیا ہے 14 مئی کا، اسی وجہ سے بار بار یہ ڈبیٹ آ رہی ہے
تو امید یہی میں رکھتا ہوں کہ یہ 14 مئی کا بھی فیصلہ اور ایک اور جو بڑا اہم اس وقت مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے میں خیال ہے سب سے اہم، کل دھرنے والا مقدمہ تو چلے امپورٹنس اپنی ہے اس کی، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ اس وقت کرنے والا ہے سپریم کورٹ کے لیے، جو نہ صرف کانسٹیٹیوشن کا اس سے تعلق ہے، نہ صرف آئین کا تعلق ہے، بلکہ میرا اور آپ کا بھی تعلق ہے، وہ ہے 90 ڈے الیکشن والا کیس۔ یہ کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، تو امید یہ ہے کہ جس طرح یہ دھرنے والا کیس امیڈیٹلی لگ گیا تو 90 دن والا کیس بھی لگے گا، کیونکہ پورا آئین، پورا ہماری گورننس، پورا سسٹم جو ہے ہمارے ملک کا نظام جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یقینی طور پہ وہ نہ صرف اس کیس کا فیصلہ ہوگا، لیکن جب فیصلہ ہوگا تو پھر وہ امپلیمنٹ بھی ہوگا تاکہ وہ اس میں الیکشنز ہوں اور پھر ہم جو ہمارے پرابلمز ہیں، جو مسائل ہیں، اس کا حل ہمیں مل سکے۔ یہ ایک اچھا یہ فرمائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں پاکستان، اب ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے وکلاء میں شمار ہیں، اور ایک وقت تھا جب ایس ایم ظفر صاحب جو آپ کے والد ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں۔ تو اب سوال پھر وہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب 21 اکتوبر کو اس زمین کے اوپر پاؤں رکھیں گے تو وہ مجرم ہوں گے یا پھر وہ ایک قومی لیڈر ہوں گے؟ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ جی دیکھیں، اس میں میرا خیال ہے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں، یعنی وہ مجرم ہیں۔ وہ جیل میں ہی تھے جب ہائی کورٹ نے ان کو بھیجا باہر علاج کے لیے۔ خوش آئین بات ہے کہ ان کی صحت اب ٹھیک ہو گئی اور واپس آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب وہ جس وقت وہ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے تو اس وقت ان کی وہی کنوکشن، وہی جو ان کی ججمنٹ ہے جو ان کے خلاف دی گئی تھی، جس میں ان کو سزا ہوئی تھی، وہ ایک دم اپلیکیبل ہو جائے گی اور ان کو اریسٹ کیا جائے گا، اریسٹ کرنا پڑے گا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ ہاں، اریسٹ ہونے کے بعد جب وہ جیل چلے جائیں گے تو پھر ان کی ایک اپیل پینڈنگ ہے عدالت میں، وہ اس اپیل کی سماعت کرا سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ جب سماعت اس کی ہوگی، اگر اس اپیل میں وہ فیصلہ خود کے حق میں آتا ہے اور جو ان کے خلاف سزا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ باہر آ سکیں گے، یا اس سے پہلے کوئی بیل کا تصور نہیں۔ کوئی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ضمانت لے کے پیش ہوں گے، ضمانت ہوتی ہے سزا سے پہلے، یعنی کہ آپ اریسٹ نہ ہوئے ہوں یا اریسٹ ہو جائیں اور آپ کا، لیکن سر یہ راہداری ضمانت ہے نا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیا جائے کہ میں عدالت تک پہنچ سکوں، اور اس میں اگر ان کو 3 دن عدالت دیتی ہے کہ پاکستان آنے کے اندر 3 دن کے اندر اندر آپ عدالت پیش ہو سکتے ہیں، تو پھر تو 3 دن ان کو مل جائیں۔ جب بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن وہ اس سچویشن میں ہوتا ہے جہاں ایک شخص ابھی اریسٹ نہیں ہوا اور اس کا کیس ابھی ایف آئی آر اس کے خلاف رجسٹرڈ ہے اور وہ بیل اپلائی کرنے کے لیے ایک عدالت تک رجوع کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو پروٹیکٹیو بیل کہتے ہیں۔ تو عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ عدالت تک پہنچنے کے لیے میں آپ کو بیل دے دیتے ہوں تاکہ آپ جا کے اپنا ٹرائل کورٹ کے سامنے اپنی بیل لے سکیں۔ وہ اس سچویشن میں ہے جہاں ابھی ٹرائل اینڈ نہیں ہوئی، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، سزا نہیں ہوئی۔ جہاں سزا ہو جائے تو آپ کنوکٹ ہو جائیں۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں،